السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام احباب کو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کو، گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جمعہ المبارک کی ہر گھڑی میں 60 لاکھ جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج کا دن بڑا قیمتی دن ہے۔ آج بہت سارے مسلمان مرد و زن اعتکاف بھی بیٹھیں گے، تو اعتکاف کے حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور آخری عشرے کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میرا آج کا موضوع ہے فضیلت اعتکاف اور عشرہ مغفرت، یعنی جہنم سے آزادی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، اور وعدہ لیا ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے اور تاکید کی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان طہرا بیتی، کہ صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دیں میرے گھر کو، یعنی بیت اللہ شریف کو اور مسجد الحرام کو، بیت اللہ شریف کو، میرے گھر کو صاف ستھرا کر دیں، اسپیشل تیار کر دیں۔ یا رب العالمین کس کے لیے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ تیرا گھر تو پہلے ہی پاکیزہ ہے، تیرا گھر تو پہلے ہی ستھرا ہے، پھر یہ اسپیشل ستھرائی کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا للطائفین، میرے گھر کے اندر طواف کرنے والوں کے لیے اس کو ستھرا کرنا ہے، والعاکفین، اور میرے گھر کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر اور دیگر مساجد کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو، اور رکوع سجود، اور میرے گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا کر دو اور پاکیزہ کر دو۔ اب یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسجد کو 3 کاموں کے لیے اور اپنے گھر کو بیت اللہ شریف کو بھی 3 کاموں کے لیے بطور خاص اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے نمازیوں کے لیے مسجد کو صاف کیا جائے یا صاف رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر اعتکاف والوں کے لیے مسجد کی صفائی ستھرائی کا اسپیشل اہتمام کیا جائے۔ آج اعتکاف احباب بیٹھیں گے تو ان کے لیے آج ہماری اس مسجد ہے یا دیگر مساجد ہیں یا گھروں میں بیت المساجد ہیں عورتوں کے لیے، یعنی گھر کے اندر وہ جگہ جس کو آپ اعتکاف کے لیے یا نماز کے لیے پکا کر لیں، مختص کر لیں، وہ بیت المسجد کہا جاتا ہے اسے۔ وہ کہ مسجد کا حکم اس پر نہیں لگتا، مگر نماز کے لیے اور اعتکاف کے لیے وہ جگہ کو مختص کیا جائے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اسے اسپیشل صفائی کا وہاں پر اہتمام کیا جائے، قالین بچھایا جائے، وہاں خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جائے، وہاں پر صفائی ستھرائی کے لیے 10 دن کے لیے کم از کم جو ہے وہ اسپیشل اہتمام کر کے آپ روز صفائی کا اہتمام کیا جائے، اور یہ اعتکاف والے بھی کریں اور مسجد کی انتظامیہ بھی کریں اور گھر والے بھی کریں۔ اللہ فرمایا بیت اللہ شریف کے لیے للطائفین، جب لوگ اعتکاف بھی بیٹھے ہوں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کو اسپیشلی بطور خاص صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو
بیت اللہ شریف کی صفائی کا اہتمام کیا ہے، کہاں تک ہے، کیسا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ ہر وقت صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے، خوشبوئیں چھڑکائی جاتی ہیں اور قالین بچھائے جاتے ہیں، ضرورت پڑے تو اٹھائے جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو آسانی دی جاتی ہے، وہاں پر اے سی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت کچھ۔ تو یہ حکومت کی طرف سے ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر حکومت وقت مساجد کا نظام اور نظام سنبھالے اور اہتمام اس انداز سے کرے جو کہ حکومتی لیول پر ہوتا ہے، مگر اکثر حکومتیں اس اہتمام میں ناکام نظر آتی ہیں، اپنے اسلام سے دوری کی وجہ سے بھی اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے بھی اور اسلام کے سربلندی کی طرف توجہ رواجی طور پر دینے کی وجہ سے بھی۔ ایک ہوتا ہے خاص توجہ، ایک ہوتا ہے رواجی توجہ۔ تو جو رواجی توجہ ہے وہ دی جاتی ہے، خاص توجہ نہیں دی جاتی، اور حکومت اور انتظامیہ کے جو اپنے خاص پالیسیز ہوتے ہیں، اس کی بات کم کر، یہ جو خاص پالیسیز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ضلع کونسل ہے، آرٹس کونسل ہال ہے، یا پھر پریس کلب ہے، یا پھر پولیس اسٹیشن ہے، یا کوئی اس طرح کے جو جگہیں ہیں، ان جگہوں کا حال جا کے دیکھ لیں۔ لوگ وہاں پر اپوائنٹڈ ہیں، لوگ وہاں پر تنخواہ لے رہے ہیں، لوگ وہاں روزانہ ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں، لوگ وہاں روزانہ کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو تو آنے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر آنے جانے والوں کو چائے پانی کا اہتمام بھی کر کے دیتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے الگ ہیں اور صوبائی حکومتوں کے الگ ہیں، لاکھوں کی مد میں تنخواہیں جاتی ہیں، اس کے باوجود وہاں کے انتظامات اور صفائی ستھرائی کا جو اہتمام ہے وہ بھی رواجی صحیح ہے، دل سے نہیں ہے۔ آپ بے شک کسی دن وزٹ کر کے دیکھ لیں ایسی جگہوں، ہم تو پروگرامز کرتے رہتے ہیں، رواجی صحیح ہے، بس جگہ مختص ہے، لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، مگر صفائی کا حق ادا نہیں ہوتا جیسا کہ حکومتی اداروں میں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری نالائکی ہے، یہ ہماری نااہلی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری اپنی نوکری کے ساتھ بے ایمانی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے عہدے کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ ہم حلال تنخواہ کو بھی حرام کر کے کھا رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ آپ حکومتی جتنے بھی بلڈنگز ہیں ان میں چلے جائیں، چند کے علاوہ باقی سب میں یہی حال نظر آئے گا۔ اور مسجد اللہ کا گھر یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر نااہلی اور نالائکی کا عالم یہ ہے کہ حکومتیں مساجد کو اور مدارس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا MLA، آپ کا منسٹر، آپ کا MPA، آپ کا چیئرمین، آپ کا کونسلر، ہر جگہ کا کونسلر ہے، ہر جگہ کا MLA، ہر جگہ کا MP ہے، سوائے مسجد اور مدرسے کے۔ ووٹ لینے ہو واقعات کام کرنا ہو پتہ نہیں، مسجد کی انتظامیہ خود کر رہی ہے۔ انتہائی شرم کی بات ہے ہمارے حکومتی نمائندوں کے لیے کہ کچھ نہیں کرتے مساجد کے لیے۔ اور میں سلام محبت پیش کرتا ہوں آپ عوام کو کہ جو اپنا تعاون کرتے ہو ہر جمعے مسجد کے ساتھ، اور اس تعاون کا نتیجہ یہ ہوتا ہے سردیوں میں گرم پانی ملتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے، گرمیوں میں مسجد میں AC ملے گا اور سردیوں میں ہیٹر ملے گا، صفائی ستھرائی ملے گی، اور سب کچھ وہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر مساجد کی انتظامیہ، سچے مسلمان، مساجد کے خدام، مساجد کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، مساجد کے اندر تھوڑے سے اتنا سا ہوتا ہے وظیفہ، اتنا سا وظیفہ، اس کے بدلے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کی عظمت کی دلیل ہے، مگر جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ بھی اسے پوری کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اعتکاف والوں کے لیے مسجد کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ ہمیں چاہیے ہم مساجد کو خوب تر صاف رکھیں،
اعتکاف بیٹھنے والے بھی اور مسجد کے انتظامیہ اور دیگر لوگ بھی اور نمازی بھی۔ جب مسجد میں آپ افطار کرتے ہیں صفائی کا خاص اہتمام رکھیں، ادھر ادھر کچرا وغیرہ نہ پھینکیں، اور جب آپ سحری کرتے ہیں تب بھی صفائی کا خوب اہتمام کریں، اور جب آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں پھر تو اعتکاف بیٹھنے والوں پر بھی یہ فرض ہے کہ مسجد کی صفائی کا خصوصی اہتمام رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن مقدس میں اس کا حکم فرمایا ہے۔ دوسری آیت ہے اعتکاف کے بارے سے سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 187 187۔ اللہ فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو شام تک، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو حقوق زوجیت سے بالکل دور رہو، کیونکہ یہ صرف اللہ کے لیے وقت ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات موجود ہیں اس ضمن میں احادیث کی طرف چلتا ہوں۔ حدیث ہے میرے سامنے صحیح البخاری کی، حدیث نمبر ہے 1922۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا اعتکاف کرنا میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آخری عشرے میں زیادہ تر کرنا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے پورا رمضان بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، رمضان کے 15 دن بھی بیٹھے ہیں، رمضان کا پہلا عشرہ اور پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، مگر جس کو پکا کر لیا وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اور فرمایا حتی توفاہ اللہ، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، سبحان اللہ، تب تک اپنی عمر مبارکہ کے آخری حصے تک جب بھی آقا علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں فرمایا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آقا علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث آپ کے سامنے حدیث نمبر بتا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام بھی اعتکاف بیٹھتے تھے اور آخری عشرے میں، اور آقا علیہ السلام کی ازواج بھی اعتکاف کرتی تھی اور آخری عشرے میں۔ تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے صحیح البخاری کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ اعتکاف بیٹھنا جائز ہے، اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے اور یہ سنت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اعتکاف بیٹھے تھے، ازواج مطہرات کے حوالے سے ان کی ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس مرد بیٹھ سکتا ہے تو عورت بھی بیٹھ سکتی ہے۔ تو اس کی واضح طور پر دلیل ہے حدیث پاک میں بخاری شریف اور صحیح المسلم کے اندر بھی کہ آقا علیہ السلام بھی اعتکاف فرماتے تھے، مگر آقا علیہ السلام کا ہر وہ عمل جو آپ نے اپنی عمر مبارکہ کے آخری حصہ تک کیا اور ہمیشہ جاری رکھا، وہی عمل امت کے لیے آج کرنا ضروری ہے، اور آج کرنا جو ہے نا وہ واجب یا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ باقی وہ آقا علیہ السلام کے اعمال جو آقا علیہ السلام نے فرمائے اور پہلے کرتے رہے اور بعد میں چھوڑ دیے اور ان کو تبدیل کر دیا، تو وہ جو چھوڑے ہوئے اعمال ہیں ان کو ہمارے لیے کرنا ضروری بھی نہیں ہے، اور جو آقا علیہ السلام آخری دم تک اعمال کرتے رہے ان کا ہمارے لیے کرنا کچھ فرض ہے اور کچھ واجب ہے۔ اور ان میں یہ رفع یدین بھی آتا ہے کہ نماز میں کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کانوں تک لے جاؤ، پھر رکوع میں جاؤ تو ہاتھ کانوں تک لے جاؤ۔ یہ آقا علیہ السلام نے پہلے جو عمل ہے وہ اس کو جائز قرار دیا تھا، بعد میں منع کر دیا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، مگر جو تراویح ہے اور جو اعتکاف ہے یہ آقا علیہ السلام نے اپنے زندگی مبارکہ کے ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جو کیا وہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی ہے صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1939 1939۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں
کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف فی رمضان 10 ایام. پچھلی حدیث میں تھا کہ آقا علیہ السلام آخری عشرے میں بیٹھتے تھے. کتنے دن؟ تشریح نہیں تھی. اس حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام کتنے دن بیٹھتے تھے. تو آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کے 10 دن اعتکاف بیٹھے ہیں. اچھا ہر سال تو 10 دن ہوتے نہیں ہیں. کبھی 28 کا مہینہ ہے چاند کا, کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. تو 29 اور 30 کا تو اکثر رہتا ہے. لہٰذا آقا علیہ السلام آخری پورا جو عشرہ تھا اگلا چاند شوال کا نظر آنے تک وہ 9 دن بنتے تو تب بھی بیٹھتے, وہ 10 دن بنتے تو تب بھی بیٹھتے. اور فرمایا فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما. جس سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور اپنے آپ کو پیش کیا تو اس سال میں آقا علیہ السلام 20 دن آپ نے اعتکاف کروایا. 20 دن. تو پتہ چلا کہ ہمیں اعتکاف جاری رکھنا چاہیے جو اکثر آقا علیہ السلام نے کیا ہے. ہم 10 دن بیٹھ جائیں تو تب بھی جائز ہے, 20 دن بیٹھ جائیں تو تب بھی جائز ہے, مگر آخری عشرے کے 10 دن جو ہے وہ اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے. آگے فرمایا اگلی حدیث ہے جس کا نچوڑ یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی منت اور نظر پوری کرنے کے لیے بھی اعتکاف مانتے تھے. یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں رمضان میں اعتکاف کروں گا, یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا. تو یوں ہم منتیں مان کے اعتکاف کرتے تھے. تو آج بھی جب کوئی مسلمان دیکھے کہ اس کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی, یا اس کے بچوں کو جاب نہیں مل رہی, یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا, یا کہیں کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے, یا کوئی مقدمہ لگا ہوا ہے, یا کوئی ایسا کام ہے جو کہ حل نہیں ہو رہا, تو آپ نیت کر لیں کہ میں رمضان المبارک کا یا اللہ اعتکاف بیٹھوں گا 10 دن کا, تو میرا یہ مسئلہ حل فرما دے. تو یوں منت مان کر اعتکاف بیٹھنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے, اور آج ہمیں ثواب کے لیے بھی اعتکاف کرنا چاہیے اور منت کے طور پر بھی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں. اگلی بات یہ ہے, تیسری بات مسائل اور احادیث مبارکہ تو بہت ساری ہیں, مگر اس کا جو لب لباب والی حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح البخاری کی روایت. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے, جس مسلمان مرد یا عورت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. وہ صغیرہ ہوئے تو تب بھی, وہ کبیرہ ہوئے تو تب بھی, کیونکہ آخری عشرے میں جب اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ سے معافی بھی مانگے گا, وہ توبہ بھی کرے گا, وہ استغفار بھی کرے گا. تو اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ آ رہا ہے, آج اعتکاف کا سسٹم ہوگا. آج نماز عصر کے فوری بعد اعتکاف والے احباب مرد اپنے مساجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کی جگہ بنا لیں اور اسے مختص کر لیں, بستر لے آئیں, عصر کی نماز پڑھتے ہی بیٹھ جائیں اور افطاری اپنی اعتکاف والی جگہ پر کریں, اور اسی وقت اعتکاف جو ہی روزہ کھلے اس سے پہلے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں, اور روزہ کھلتے ہی اعتکاف کی نیت بھی کر سکتے ہیں. یا اللہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتے ہیں, لہذا اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں. اس میں آپ کو ہر طرح کی چیزیں استعمال کرنا, کھانا پینا, یہ وہ سب کچھ جائز ہے. رات کے وقت میں, دن کے وقت میں روزے میں ہوں گے, عبادت میں ہوں گے, تلاوت میں ہوں گے. ان 10 دنوں کو اس طرح گزاریں جیسے کہ آپ مکہ پاک میں گزار رہے ہیں, ایسے گزاریں حتیٰ کہ بخشش کا پروانہ لے کر اٹھیں. اعتکاف پر دیگر بہت ساری باتیں کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعے میں, اور فضائل اور دیگر چیزیں. 2 مسائل اور سوال ہے ان کا جواب دے کے اجازت چاہتا ہوں. ایک سوال آیا ہے کہ کیا زکوٰۃ کن لوگوں پر جائز ہے کہ وہ لے سکتے ہیں,
اور کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے قرآن پاک میں، ان مصارف کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان مصارف کی جو تفصیل ہے وہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور ابھی میں نے بیان کیا تو زیادہ وقت لگے گا، مگر چند چیزیں ذہن میں بٹھا لیں۔ مسافر جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، کہیں پر بھی رہنے والا بندہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اسے زکوٰۃ لگتی ہے، اور جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اب نصاب کیا ہے؟ 2022 اپریل 2022 کے اندر جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ ہے 90,000، 89,000 سم تھنگ، مگر آپ 90,000 کر لیں تو جس کے پاس 90,000 کا سونا ہے یا چاندی ہے یا 90,000 بینک میں جمع ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ جو گولڈ ہے وہ 1,18,000 کا تولہ یا کچھ زیادہ ہو چکا ہے، 1,30,000 1,30,000 تولہ ہو چکا ہے گولڈ۔ تو ایسی کیفیت اور سچویشن میں جو زکوٰۃ کا نصاب مختص کیا گیا ہے وہ 99,700 روپے ہے، اگر آپ 90,000 ذہن میں رکھیں تو جس کے پاس موجود ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اور اس پر دینا واجب ہے۔ ہر 100 میں سے 2.5 روپے، اور ہر لاکھ میں 2,500 2,500 روپے، تو آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اس طرح کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ چاہے سفید پوش ہے، چاہے وہ گاڑی چلاتا ہے دیہڑی دار ہے، چاہے وہ اس کے گھر میں ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں اور کھانے پینے کو کچھ نہیں، پھر بھی ان کو زکوٰۃ لگے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرانہ، جو فطرانہ ہے وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ 170 روپے 2022 کے اندر فطرانہ مختص ہوا ہے۔ کم از کم گندم کے لحاظ سے جو فطرانہ ہے وہ، اور فطرانہ اور فدیہ بھی اسی میں شامل ہے، 170 روپے آپ دیں گے۔ جتنے روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے، مسافر ہونے کی وجہ سے، ڈاکٹر کے منع کرنے کی وجہ سے، وہ شوگر تھی، وہ کچھ بھی تھا، تو آپ ہر روزے کے بدلے 170 روپے دیں گے، اور جتنے بھی روزے ہوئے ان سب پیسوں کو جمع کر کے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے انہیں فطرانہ بھی لگتا ہے۔ اور اسی طرح آپ جو روزوں کا فطرانہ دیں گے پورے رمضان المبارک کا، اس کا بیان انشاءاللہ عید کے دن اور اگلے جمعے بھی ہوگا، مگر آج بتا دیتا ہوں کہ 170 روپے ہر بندے کا فطرانہ ہے۔ جتنے بھی روزہ دار ہیں، وہ غریب ہیں، وہ امیر ہیں، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا فطرانہ ادا کرے، مگر جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کے لیے فطرانہ دینا واجب ہے، اور جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ان کے لیے فطرانہ لینا جائز ہے۔ مگر حدیث پاک میں افضل عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے حالات سازگار ہوں اور جن کے حالات اچھے ہوں وہ کہ ان پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صرف 80,000 روپے ہے، باقی پیسے آ رہے ہیں، نوکریاں لگی ہوئی ہیں، کھانا پینا گزارا چل رہا ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روزہ دار ہیں تو 170 روپے کسی مستحق، کسی غریب، ایسی ڈھیر ساری دنیا پڑی ہے کہ جن کو 170 روپے بھی آپ دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور وہ تو اتنے دینے کے قابل بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ ضرور دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی جگہ نظر نہ آئے کہ ہم کہاں دیں تو آپ کسی مدرسے میں دے دیں، آنکھ بند کر کے اہل سنت کے مدرسے میں دے دیں۔ اہل سنت کی مدارس کے اندر زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعتکاف اور صدقات اور روزے اور سحریاں اور افطاریاں اور ہر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بتقاضۂ بشریت ناقص کوششوں کو قبول کرے اور اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنا اور تلاوت کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اس دفعہ 25 رمضان المبارک کی شب کو اسی مسجد کے اندر قرآن مقدس جو ہے وہ تراویح میں مکمل ہو رہا ہے، تکمیل قرآن پاک ہوگی، اس کا یہاں پر ختم پاک بھی ہوگا، اہتمام بھی ہوگا اور پروگرام بھی ہوگا خوبصورت انداز میں۔ تو اس پروگرام کے لیے ابھی بھی اور ویسے بھی آپ جو ہے انتظامیہ سے یا پھر افضل بھائی سے یا دیگر آپ جو ہے جمع کرتے ہیں ان کو اپنی خدمت ضرور جمع کروا دیں تاکہ حفاظ کرام کی خدمت اچھے انداز سے ہو سکے۔ اور آج جمعہ بھی ہے تو مسجد کی خدمت بھی زیادہ سے زیادہ کریں، رمضان کے بعد دیں گے تو وہ چند گنا ہوگا۔
رمضان کے اندر دیں گے تو وہ 70 گنا سے بڑھا کر 700 گنا ہوگا۔ آپ نے 1 روپیہ دیا ہے، اللہ 70 لکھ چکا ہے۔ آپ نے مزید اچھی نیت کے ساتھ 1 روپیہ مسجد کو دیا ہے، اللہ نے 700 لکھ دیا۔ آپ نے 1000 دیا ہے، اللہ نے 7000 70000 لکھ دیا۔ تو یہ رمضان میں تو گارنٹی والی بات ہے، آنکھ بند کر کے زیادہ سے زیادہ مسجد کی خدمت کریں۔ اللہ ہمیں توفیق بھی دے اور ہماری خدمت کو قبول بھی فرمائے، اور اس کے بدلے ہماری مشکلات اور دکھ درد دور کر دے اور بے پناہ ترقیاں عطا کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔